السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو قانون بولتا ہے ود بیرسٹر فاطمہ شاہین. ناظرین، آرٹیکل 37E آف دا پاکستانی کانسٹیٹیوشن بڑے کیٹیگوریکلی یہ چیز سٹیٹ کرتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز کی، تو اس حوالے سے اسٹیٹ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ میٹرنٹی بینیفٹس جو ہیں ڈیورنگ دا کورس آف امپلائمنٹ خواتین کو فراہم کریں. لیکن سوال اس حوالے سے جو بہت اہم اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس آرٹیکل کی امپلیمنٹیشن کی، تو اس حوالے سے کیا قانون سازی کی گئی ہے، کی بھی گئی ہے کہ نہیں کی گئی، اور اگر کی گئی ہے تو کیا خواتین کو جو ہے یہ رائٹ ملتا ہے ان پریکٹس. اسی ایشو کو اپنے آج کے شو میں زیر بحث لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی ایشوز جن سے جو ہے ورکنگ وومن منسلک ہوتی ہیں، جو کہ وہ انفارچونیٹلی فیس کرتی ہیں ڈیورنگ دا کورس آف دیئر امپلائمنٹ، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ بینگ اے ورکنگ وومن ان پاکستان، اگر آپ کو ہراساں کیا جا رہا ہے ایٹ یور ورک پلیس، اس حوالے سے آپ کے کیا رائٹس ہیں. اگر آپ کے ساتھ کسی بھی فارم میں جو ہے وہ ڈسکرمنیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے آن دا بیسس آف یور جینڈر، اس حوالے سے جو ہے وہ لا کس طرح سے آپ کو مختلف سیف گارڈز، مختلف پروٹیکشنز فراہم کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. اینڈ اس حوالے سے ہم اس بات کو بھی زیر بحث لے کر آئیں گے کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ویج ڈسکرپنسی کی، یہ کیوں ضروری ہے کہ ہمارے لاز جو ہیں وہ اس کو اسپیسیفکلی اینڈ کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ایڈریس کریں. ان تمام ایشوز پہ بات ہوگی، اور ان پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مراد علی خان صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، ممبر بھی ہیں لاہور ہائی کورٹ کمیٹی آف جینڈر ایکوالٹی اینڈ ڈائیورسٹی کے. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دی شو. یو موسٹ ویلکم. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر افضال باجوہ صاحب، جو کہ اینالسٹ ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دی شو. اینڈ وایا زوم ہمیں جوائن کریں گی مس ایمان بندیال، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی. السلام علیکم ایمان اینڈ ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم جی. ایمان، میں چاہوں گی پروگرام کی شروعات جو ہے وہ ہم آپ سے کریں. آرٹیکل 37E کا تو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں حوالہ دیا، لیکن آرٹیکل 34 جو ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ انشور کرے گا خواتین کی جو ہے پارٹیسپیشن ان آل اسفیئرز آف لائف. اسی طرح سے آرٹیکل 35 جو ہے وہ یہ اسٹیٹ کے اوپر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے گا فیملی کو، میرج کے انسٹیٹیوشن کو، بچے کو، اینڈ فار دیٹ میٹر مدر کو بھی. تو جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام آرٹیکلس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں، آپ یہ بتائیں کہ اس حوالے سے مختلف صوبوں نے کیا قانون سازی کی ہے. سب سے پہلے تو میٹرنٹی رائٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیوں پاس کیے گئے ہیں. تقریباً پاکستان کے حوالے سے 100 سال پہلے اس پہ قانون پاس کیا گیا تھا، اور اس بات کو ہم دماغ میں رکھیں کہ ایکوالٹی ہے ایک مرد اور عورت کے بیچ میں، لیکن اس بات کو ریکگنائز کرنا اور پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ایک عورت ایک بچہ پیدا کر سکتی ہے، ایک مرد نہیں کر سکتا. اسی لیے اسپیشل ریکگنیشن ایک خاتون کے لیے میٹرنٹی رائٹس کے حوالے سے بہت ضروری ہے. ہمارا سب سے پہلے پوسٹ پارٹیشن جو پاکستان کا قانون تھا وہ 1958 میں پاس کیا گیا. جی. اس کے اندر ایک عورت کو 12 ہفتے کی چھٹی دی جاتی ہے، اور اس 12 ہفتے کی چھٹی میں ایک خاتون کو پوری سیلری دی جائے گی. اس کو ڈسمس کرنا قانون کے خلاف ہوئے گا پریگننٹ ہونے کی وجہ سے. جی بالکل ایمان، آپ نے 1958 کا جو آرڈیننس ہے اس کے بارے میں تو ہمیں ناظرین کو بتایا، لیکن میں چاہوں گی بیکاز وی آل انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ قانون جو ہے بیسیکلی پروونسز کے ڈومین میں آ گیا ہے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ مختلف صوبوں نے جو ہے اس کے اوپر کیا قانون سازی کی ہے، بیکاز مختلف صوبوں نے اس کے اوپر ڈفرینٹلی لیجسلیٹ کیا ہے. دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ پروونسز کو پاورز دی گئی ہیں اس موضوع پہ قوانین بنانے کا. ہم سب سے پہلے دیکھیں گے سندھ کا. ہمارا جو پنجاب کا ہے جی وہ 48 آرڈیننس سے بہت سملر ہے. سندھ نے 2018 میں بہت ترقی کی تھی اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت کو ٹوٹل 16 ہفتے کی چھٹی ملنی چاہیے، 4 بچہ پیدا کرنے سے پہلے اور 12 بچہ پیدا کرنے کے بعد، جس کو ہم پوسٹ میٹر کہتے ہیں. یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر کام کرنے کے ادارے میں جہاں خواتین ہیں اور بچے جن کے پیدا ہوئے ہوئے ہیں، وہاں ایک ڈے کیئر بنایا جائے گا. ڈے کیئر ایک ایسی فیسلٹی ہے جہاں ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کے لیے کیئر ٹیکرز ہوں گے. وہاں ایک عورت کو اجازت ہے کہ وہ 3 دفعہ جا کے اپنے بچے کو دیکھے، اور وہاں کیمراز بھی ہوں گے مانیٹر کرنے کے لیے. لیکن اب پروونشل بات کرتے ہوئے ایک میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سندھ کے اندر اور بھی قانون ہیں جو اس کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. 2016 کے اندر جو قانون تھا لیبر لاز کے حوالے سے، وہ ہمیں کہتا ہے امپلائیز کی سوشل ویلفیئر کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے کہ 12 ہفتے کی چھٹی ہے. اب اوپر ہمیں جی پہلے بتایا گیا ہے کہ 16 ہفتے کی چھٹی ہے. تو یہ کانٹرڈکشنز جو ہے نا، ان کو کیٹر کرنے کے لیے 2020 کے اندر ایک اور قانون پاس کیا گیا جو میٹرنٹی اور پیٹرنٹی لیو کے حوالے سے.
ٹھیک ہے. اچھا آپ بیسیکلی کہنا چاہ رہی کہ جہاں پہ آف کورس یہ ہمیں جو ہے سندھ کے پرٹیکولر پروونس میں رائٹس ملتے ہیں وہاں پہ ڈسکرپنسیز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. میں آپ کی طرف واپس آؤں گی لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی مراد آپ کا بھی ہم نیریٹو لیں. آپ بھی لوئر ہیں آن دا پینل ٹوڈے. پنجاب کے پی کے باقی پروونسز میں جو ہے وہ کیا سچویشن ہے اور کس طرح سے آپ ان کو کمپیئر کرتے ہیں ان ٹرمز آف دا لاز؟ بیکاز دیکھیں سبسٹانسولی تو مور اور لیس ایک ہی پروویژنس ہیں قوانین کے. کچھ ٹائم ذرا زیادہ دے رہے ہیں, کچھ کم دے رہے ہیں, کچھ کمپریہنسو ہیں, کچھ کم کمپریہنسو ہیں. بس ٹائم لیمٹ کا فرق ہے, باقی پے سب فل دیں گے. جو بھی میٹرنیٹی لیو پہ جائے گا اس کو فل پے ملے گی. جتنے بھی پروونسز ہیں سب کا یہی ہے. بس یہاں پہ ہے کہ سندھ کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر کورٹ کو آپ کو دے دیا کہ اگر آپ کو کوئی نہیں, اگر میٹرنیٹی لیوز کے لحاظ سے کوئی بینیفٹس نہیں ملیں گے تو آپ کورٹ جا سکتے ہیں اور وہ ود ان 6 months آپ کا فیصلہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو پنجاب کے جو قانون ہے اس میں کیا ڈفرینسز ہیں کمپیئر ٹو سندھ کا جو لا ہے؟ جو پنجاب والا لا ہے وہ پرانا ہے, اس میں ڈے کیئر کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے, نہ آپ مانیٹر کر سکتے ہیں, نہ ماں اپنے بچے سے بعد میں ملنے جا سکتی ہے. اس کے لحاظ سے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے آپ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان قوانین کی انفورسمنٹ کے حوالے سے تو کیا میکینزمز جو ہیں وہ ان پلیس ہیں؟ اگر فرض کریں خاتون جو ہے وہ اپنی میٹرنٹی لیو لینا چاہ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی آرگنائزیشن جو ہے اس کے پاس اس طرح کی پالیسی ہی نہیں ہے پر وہ چاہ رہی کہ اس کو ملے, تو پھر اس کے پاس کیا کاز آف ایکشن ہے, کیا ریمیڈیز ہیں خواتین کے پاس؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کورٹس اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہی ہے. پہلے فار ایگزامپل اگر لڑکی کو میٹرنیٹی لیو ملتی تھی تو اس کی جو سینیورٹی کا جو ٹائم ہوتا تھا, جو بیچ میں اس کو میٹرنیٹی لیو ہوتی تھی, وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی تھی. اب ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا 2021 میں ہی, اس میں انہوں نے اس کو بھی کاؤنٹ کیا اور وہ کاؤنٹ ہوگا اور وہ سینیورٹی میں اس کے کاؤنٹ ہوگا جو میٹرنیٹی لیو ہے. جو دوسری بات کہ کیا نام ہے کہ کورٹس جا سکتی ہیں. جو پنجاب والا ہے اس میں تو وہ اورل ریکویسٹ بھی کر سکتی ہے, لیکن سندھ والے میں انہوں نے ایکٹ میں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے ریٹن میٹرنیٹی لیو کی اجازت مانگنی ہے. اگر وہ آپ کو نہیں دیتے تو پھر آپ نے کمپیٹنٹ جورسڈکشن کے پاس جانا ہے اور وہ ود ان 6 months آپ کا فیصلہ کر دیں گے. بالکل آپ کا پوائنٹ آگے. سر میں آپ کی طرف آؤں گی. آئی تھنک دونوں جو لائرز ہیں انہوں نے بڑا کمپریہنسولی ہم نے بتایا, ایک نے سندھ کے بارے میں بتایا, دوسرے نے ہمیں پنجاب کے اوپر جو لا ہے ان کے بارے میں ہماری رہنمائی کی. لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو نہیں لگتا ایز اے ورکنگ پروفیشنل یور سیلف کہ جہاں پہ ہم ان قوانین کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں آرگنائزیشنس کا کلچر چینج کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ ہمیں اپنے سوسائٹل ایٹیٹیوڈس چینج کرنے کی ضرورت ہے, جن کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے ایشوز ان دا فرسٹ پلیس ورکنگ ویمن کے سامنے ارائز کرتے ہیں؟ بیکاز دیکھیں اب فائدہ کیا ہے ایسے قوانین کے آنے کا اگر آرگنائزیشنز جو ہیں وہی پالیسیز جو ہیں ٹو دیٹ افیکٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں لے کر آئیں گی. ایک چیز ہوتی ہے ایکویلٹی اور ایک چیز ہوتی ہے ایکویٹی, تو تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. ایکویلٹی ہوتی ہے کہ جب آپ برابر کر دیتے ہیں سب کو. جی ایکچولی کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں جہاں ایکویٹی ہوتی ہے, ایک نیڈ ہوتی ہے, اس کو اس کے اکارڈنگلی ہم نے فلفل کرنا ہوتا ہے. ایک فیمیل, جیسے ہم ابھی پریگننسی لاز کی اور اس کی لیوز کی بات, میٹرنیٹی لیوز کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک اسپیشل سرکمسٹانس ہے جس کو اسپیشل ہی ایڈریس کیا جانا چاہیے. اور جو ایک فیمیل جو پریگننٹ ہوتی ہے اس کی ساری وہ ایک فیزیولوجیکل اس کا سائیکل ہے, اس میں سے اس نے گزرنا ہے, اس کی اپنی ذمہ داری بھی ہے, اس کی بچے کی ذمہ داری بھی ہے, اس کی ایون فیملی کی بھی ذمہ داری ہے. ان پاکستان جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں, شی از انگیجڈ ان مینی ٹاسک. تو اس کو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بیسیکلی اٹس نیڈ آف دی آر, بہت ڈیزائرڈ ہے, ایک فیمیل کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. رائٹ. جہاں تک بات پنجاب کی ابھی بات ہو رہی تھی, مراد کمنٹ کر رہے تھے, تو میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ صرف جو ہم لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کی بات کرتے ہیں, ایکچولی ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اس میں بہت زبردست رول پلے کر رہا ہے. کیونکہ یونیورسٹیز کے جو ریکمنڈیشنز آتی ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے, اس میں اس وقت پنجاب کی ساری یونیورسٹیز میں ڈے کیئر سینٹرز اسٹیبلشڈ ہیں. بالکل. ایمان میں آپ کی طرف آؤں گی اور میں چاہوں گی کہ اس نوٹ پہ ہم آپ کو بھی شامل گفتگو کریں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو ہے 2022 میں ہی پریونشن آف ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن ایٹ ورک پلیس امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا تھا, اور اسی قانون کے ذریعے جو ہے اب خواتین کو زیادہ جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا گیا ہے, خاص طور پہ جب ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں ایٹ ورک پلیس. تو اس قانون کے بارے میں ناظرین کو بتائیں, مور سو وہ ورکنگ وومن جو ہمارا آج کا شو دیکھ رہی ہیں, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اگر ان کو کام پہ ہراساں کیا جائے تو ان کے پاس قانون میں کیا ریمیڈی موجود ہے. دیکھیے 2010 کے قانون کو 2022 میں جیسے آپ نے کہا امینڈ کیا گیا تھا. سب سے پہلے یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اس میں جینڈر نیوٹرلٹی ڈال دی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ نہیں کہ ایک عورت خالی ہراس فیل کر سکتی ہے یا ایک مرد, پر ایک خواجہ سراب بھی. دوسری بات یہ کہ یہ کس کیپیسٹی میں آپ ان کو ورک پلیس پہ کہیں گے, یہ امپلائی ہیں یا یہ کیا ہے.
پچھلے ایکٹ کے تحت ہوتا یہ تھا کہ ایک امپلائی ہونا ضروری ہوتا ہے. جب آپ ایک امپلائی ہوتے ہو تو آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, آپ کی سیلری ہوتی ہے. لیکن اب ایسا ہے کہ انٹرنی ہو یا والنٹیئر ہو یا کوئی فری لانس ورکر ہو جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پرماننٹلی آپ کے ساتھ نہیں ہے, ٹیمپرریلی ہے, اس کو پیسے بھی اگر نہیں فراہم کیے جا رہے کمپنی کی طرف سے یا امپلائر کی طرف سے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کے اندر اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں, اس کے اندر آرٹسٹ بھی شامل ہیں, ان سب کو اب یہ پروٹیکشن دی جائے. ایمان, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے ناظرین کو یہ تو بتایا کہ ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو وائڈن کر لیا گیا ہے, ورک پلیس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بھی وسیع کر لیا گیا ہے, لیکن جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پینلٹیز کی, ان کو آپ کس طرح سے کمپیئر کرتی ہیں اب جو وہ ایگزسٹ کرتی ہیں فالوئنگ دس امینڈمنٹ ٹو واٹ دے ور ان 2010؟ آپ کو فائن کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس ایکٹ کو وائلیٹ کر رہے ہوں, اور دوسری چیز آپ کو 6 مہینے کی امپریزنمنٹ دی جا سکتی ہے. یہ فرق ہے ان قوانین کے اندر. ایک اور بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ ہراسا کے حوالے سے ہے کہ ورچوئل آفس کی ایک بات ایڈ کی گئی ہے. اس یہ بہت بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ ہراسا جو ہے وہ ایک فیلنگ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اناپروپریٹ ٹچ کیا جائے تو وہ ہراسا ہے, یا ڈسکریمنیٹ کیا جائے تو ہراسا ہے, پر اگر وہ ارد گرد بھی نہیں ہے آپ کے لوگ, اور جیسے میں آپ سے زوم پہ بات کری ہوں, ایسے چینلز کے تھرو بھی ہراسا کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے. آئی تھنک یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے ریز کیا ہے کہ ایمان, یہ ایک ٹریڈیشنل جو ہے آفس کے اسٹرکچر میں ہو, واٹس ایپ پہ آپ کانورسیشن کسی کے ساتھ کر رہے ہوں, آؤٹ آف آفس آپ اس سے بات کر رہے ہوں. دیکھیں بہت دفعہ ہم ویسے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے تھرو بھی اپنے کولیگ سے بات کرتے ہیں, لیکن ہوتے وہ ہمارے کولیگز ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو اس کیس میں بھی یہ لا جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا. میں آپ کی طرف آؤں گی مراد صاحب, آپ کے ناظرین کو یہ بتائیں, دیکھیں لا کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اٹ از این امپروومنٹ اوور دا اولڈ لا, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس لا کو بیسیکلی انووک کرنے کی, اگر کوئی بھی خاتون جو ہے وہ فیل کرتی ہے اس کو ہراس کیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے کیا کاز آف ایکشن ہے, کس طرح سے وہ اس قانون کا سہارا لے کے مدد حاصل کر سکتی ہے؟ ہراسمنٹ ایکٹ کے اندر اس کے پاس 2 پروویژنز ہیں کہ کوئی پرسن بھی پہلے یا انکوائری کمیٹی کے پاس جا سکتا ہے یا اومبڈسمین کے پاس جا سکتا ہے. انکوائری کمیٹی کے انڈر اس کے اندر 3 پرسن ہوتے ہیں, جس میں ایک عورت کا ہونا ضروری ہے, ایک امپلائی ہوگا, ایک امپلائر ہوگا سینئر مینجمنٹ میں سے. انہوں نے 3 دن کے اندر, جیسے ہی انہیں نوٹس پہنچے گا کہ ہراسمنٹ ہوئی ہے, 3 دن کے اندر اکیوز جو ہوگا اس کو انہوں نے نوٹس بھیجنا ہے, اور جو اکیوزڈ ہے اس نے 7 دن کے اندر اس کا ریپلائی دینا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے, 30 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, عورت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ یا تو وہ انکوائری کمیٹی سے ڈائریکٹلی رجوع کر سکتی ہے, یا پھر وہ امبڈس پرسن کے پاس بھی اپنا کیس لے کے جا سکتی ہے؟ جی, یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ انکوائری کمیٹی جائیں پھر امبڈسمین کے پاس جا سکتے ہیں. یہ پرسن کے پاس اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کے پاس جاتا ہے پہلے. ٹھیک ہے. اگر آپ امبڈسمین جاتے ہیں, وہ بھی 3 دن کے اندر ان کے پاس جیسے شکایت آتی ہے اس کے بعد وہ اکیوز کو نوٹس بھیجیں گے, اور اکیوز نے 5 دن کے اندر اس کا ریپلائی کرنا ہے, اور اس کے بعد وٹنسز کال ہوں گے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. اگر اور ٹراما ہے تو اس کو جو اکیوزڈ ہے اس کو ساری ٹریٹمنٹ بھی دی جائے گی, سائیکولوجیکل سب کچھ پرووائڈ کیا جائے گا, کراس ایگزامینیشن پوری ٹریٹمنٹ دی جائے گی. یہ تو ہو گیا ورک پلیس ہراسمنٹ کے انڈر. اگر باہر کہیں ہراسمنٹ ہوتی ہے تو آپ پولیس کو بھی FIR کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. جی بالکل مراد, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن سر میں آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیں نا, ہم نے لاس کے بارے میں تو بات کی, سبسٹانسو قوانین کیا موجود ہیں, کیا وہ رائٹس دیتے ہیں, لیکن جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے امپلیمنٹیشن میں کس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہاتھ ہے؟ سروس پرووائڈرز کا ہے, لا انفورسمنٹ کا, یا خواتین کا اپنا ہے؟ بیکاز بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ڈفرنٹ رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ایٹ ورک پلیس, پر دے چوز ٹو اسٹے کوائٹ اباؤٹ اٹ. وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کے خلاف جو ہے اپنی آواز اٹھائیں. اس میں تو بالکل ملٹی پرونگ ہے, لیکن جو سب سے بیسک ظاہر ہے رول اسی کا ہی ہے جو سفر کر رہا ہوتا ہے. اس کا بیسک کنسرن بھی ہوتا ہے, اس کی فیلنگ بھی ہوتی ہیں اس میں, چونکہ اس نے اس فیز سے گزرا ہوتا ہے. اب اگر ہم جنرل بات کریں تو جو ہراسمنٹ کی بات جیسے ابھی ڈسکشن میں ہو رہی تھی, تو ہراسمنٹ از ناٹ جسٹ آلویز اپیرنٹ, کئی دفعہ ہڈن ہوتی ہے. ہڈن کیسے؟ وہ بندہ کسی کو گھور رہا ہے, یا کسی کو باڈی لینگویج سے ہراساں کر رہا ہے, یا ایون کام کی ڈسٹریبیوشن میں بھی آپ دیکھیں ورک پلیس پہ کام ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اب کسی کو ہٹ لسٹ کرنا ہے تو اس کو کام بہت زیادہ دے دیا گیا, یا آف ٹائمز میں دے دیا گیا, تو اس طرح کی. اب یہ چیزیں جن کو لا میں شاید بہت سارا سے ابھی کام ہوگا تو پھر امپروومنٹ آئے گی. لیکن اس میں جس ایریے کو یا جس ریجن کو بہت زیادہ امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ظاہر ہے جو سفرنگ ہے, جو وکٹم ہے, اس کو
کوشش کرنی اس کو چاہیے، سامنے آنے کی اس کو ضرورت ہے. لیکن سامنے سر آنے کی دیکھیں نا ضرورت ہے. یہ صرف ہماری ڈسکشن ہراسمنٹ ایک ایشو ہے جو ایک ورکنگ issue ہے. وومن فیس کرتی ہیں. ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ فرض کریں میٹرنٹی لیو کے جو ہیں ان کو بینیفٹس نہ دیے جائیں, ان کو لگے کہ اگر وہ مانگنا چاہ رہی ہیں تو ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا بڑا ایک فیمس ریسنٹ کیس آیا تھا 2021 کا, ٹھیک ہے, جہاں پہ ایک ایسوسیٹ پروفیسر تھی, وہ ایک جگہ پہ ٹیچ کر رہی تھیں اور ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا جب انہوں نے اپنا یہ رائٹ کلیم کیا تھا, بجائے کہ ان کو ایک طرح سے سیکیور کیا جاتا. اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو ہم دیں گے تو پھر ہم آپ کو پیسے جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے, مطلب ان پیڈ میٹرنٹی لیو ہوگی. تو اس حوالے سے بتائیں کہ عدالت کا کیا ڈیسیجن تھا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے بیکاز یہ وہ ڈیسیجن ہے جو کہ کانٹورز لے ڈاؤن کرتا ہے خواتین کے, خاص طور پہ جہاں پہ ان کا رائٹ آتا ہے ٹو کلیم میٹرنٹی لیو. جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد اگر کوئی بھی عورت پریگننٹ ہو گئی ہے اور اس نے نوٹس دے دیا ہے تو اس کے بعد اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. رائٹ. اور اس کیس میں بھی یہی ہوا تھا, انہوں نے جب ایک دفعہ اپلائی کر دی تھی تو اس کے بعد انسٹیٹیوشن نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا تھا. اب کورٹ نے کہا ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ بتا دیں گے تو پھر اس کے بعد ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. مطلب کہ اس رائٹ کو جو ہے انہوں نے نہ صرف اپہولڈ کیا, ریٹریٹ کیا, بلکہ لنک بھی کیا فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ. سر میں آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیں اتنے رائٹس کی ہم بات کریں لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ رائٹس جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے, مور سو خواتین کو بتایا جائے, بیکاز بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں ایز اے وومن مائی سیلف آئی آبزروڈ کہ لوگوں کو, خواتین کو ان کے بیسک رائٹس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے ایجوکیشن کا, ایجوکیشن سسٹم کا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ رول ہے, بیکاز یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بیسک ایشوز ہیں جن سے ون وے اور دی ادر ساری خواتین جو ہے ہمارے معاشرے میں افیکٹڈ ہیں. ویری ٹرو. اصل میں ایجوکیشن ہی ایک ایسا موڈ ہے یا اویئرنیس ہے جس طرح سے میڈیا سے ہم دیتے ہیں جس سے لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ لگتا ہے. اور یہ ایک بہت سمجھ لیں ایک پرابلم والی بات ہے کہ لوگوں کو اپنے بیسک یوزلی رائٹس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اب اس میں صرف جیسے ابھی ہم بھی ڈسکشن کر رہے ہیں تو میٹرنٹیز کی اور ورک پلیس کی صرف بات کر رہے ہیں. جی سر. آنیسٹلی اس میں لوگوں کے رائٹس امپلائمنٹ کے بھی ہیں. آپ دیکھیے ابھی پبلک سروسز کمیشن نے فیمیلز کے لیے علیحدہ سے کوٹا, بالکل اس طرح سے باقی جو پرائیویٹ ہمارے جو ادارے ہیں, ورکنگ آرگنائزیشنز ہیں, ان میں بھی پرائیویٹ کوٹا ہونا چاہیے. اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ ایک لا یہ بھی تھا کہ جی کسی ایک آرگنائزیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایک ڈائریکٹر فیمیل ہو. یہ ایک بیسیکلی سوشلائزیشن ہے جو کہ ایک آرگنائزیشن کی فلرشنگ میں, اس کی اپ برنگنگ میں ہیلپ کرتی ہے. جی سر. اب اس کے لیے جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں ایجوکیشن میں, لائک ہم ایچ ای سی کی بات کرتے ہیں, تو ایچ ای سی چونکہ مختلف ہائر ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں, یونیورسٹیز کو ڈیل کرتا ہے. بالکل. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی گائیڈ لائنز ہیں یونیورسٹی امپلائیز کے, اسٹوڈنٹس کے لیے ڈے کیئر فیسلٹیز, میٹرنٹی لیوز کے حوالے سے, اس حوالے سے سارے لاز لیڈ آن ہیں. بالکل. یو ورکڈ ان مور دین ون جورسڈکشن, آپ یو کے میں کام کر چکے ہیں, یو ایس اے میں, سعودی عربیہ میں, تو آپ کس طرح سے جنرلی کمپیئر کرتے ہیں رائٹس آف ورکنگ ویمن ان جورسڈکشنز میں ٹو واٹ دے آر ان پاکستان؟ اس میں ایک ملا چلا رجحان ہے. آئیڈلی کچھ جگہوں پہ بہتر بھی ہے, کچھ جگہوں پہ خراب بھی ہے. لائک یو ایس میں کچھ جگہوں پہ بہت اچھا ہے اور کچھ جگہوں پہ ایون میٹرنٹی لیو از ناٹ پاسبل. پھر بالکل آپ نے صحیح کہا سر, بیکاز ان کے جو فیڈرل لاز ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں اور وہ بھی ان پیڈ الاؤ کرتے ہیں, بیکاز کئی اسٹیٹس میں تو ہے بھی نہیں ہے. تو میں چونکہ ایمری یونیورسٹی میں وہاں کام کرتا تھا تو وہاں نرسنگ سٹافز اور ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈکس جو کام کرتے تھے ان کے کئی دفعہ بہت سارے مسائل آتے تھے. اسی طرح اگر ہم بات کریں کینیڈا کی تو وہاں کچھ بہت اچھے لاز بھی ہیں, اس میں بہت فیسیلیٹیشن بھی ہے فیمیل کے لیے. سملرلی ان یو کے, لیکن ہمارے ہاں یہاں جس طرح سے ایک سمپیتھیٹک لائنز پہ بھی, لیکن سمپیتھیٹک لائنز از ناٹ انف. ان کو ڈیفائن کرنا, ایک لا کے فارمیٹ میں, فریم میں لے کے آنا, تاکہ ہم اگر کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, لائک اگر آپ 10 کلیگز ہیں ان میں سے ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں اوکے اس کا کام ہم لوگ ڈیوائڈ کر لیں گے. اب یہ سمپتھی نہیں ہے, کیا ہم طرز کھا کے اس پہ اوپر کر رہے ہیں؟ سر یہ ایز آف رائٹ ان کو ملنا چاہیے بیسکلی, اور اس کے لیے آئی تھنک آپ نے بہت صحیح جگہ نشاندہی کی, آرگنائزیشنز, ان کا کلچر, اس کو سینسٹائز ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ایمان میں آپ کی طرف آؤں گی اینڈ کمنگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دا شو, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ورکنگ وومن کی رائٹس کی اور ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, تو اس حوالے سے آپ خواتین کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی بینگ اے فیمیل اینڈ بینگ اے فیمیل لوئر آن دا شو ٹوڈے؟ نمبر 1 تو ان کو اویئر ہونا چاہیے کہ کیا ان کے حقوق کیا ہیں. پھر جو ہر ادارے کے اندر ایک کمیٹی ہونی چاہیے, اس کے پاس یہ جائیں اگر ان کے حقوق نہیں مل رہے. اور تیسری جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے انٹیمیڈیٹ نہ ہو, ڈرے مت, اور یہ یاد رکھے کہ اس ملک کی ہر خاتون کسی نہ کسی ایسے واقعے سے گزر چکی ہے اور وہ ان کے ساتھ ہیں. بس اپنی آواز اٹھائیں اور اپنے حق کے لیے لڑیں.
میں آپ کی طرف آؤں گی مراد اینڈ کمنگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دا شو. آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ ایشو جس پہ ہمیں ضرور جو ہے وہ روشنی ڈالنی چاہیے وہ یہ ہے ویج ڈسکرپنسی کا. بھی ایسا ایک پرابلم ہے جو کہ صرف پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا, ہم دیکھتے ہیں دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی کرتا ہے. جاپان کی آپ ایگزامپل لے لیں, ساؤتھ کوریا کی ایگزامپل لے لیں, یو ایس اے کی ایگزامپل لے لیں فار دیٹ میٹر. لیکن آپ یہ بتائیں کہ پاکستانی پرسپیکٹو سے کہ پاکستان میں اس کے اوپر کیا قانون سازی کی گئی ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ایکول پے لینا فار دی ایکول اماؤنٹ آف ورک یہ بھی تو خواتین کا ایک بڑا فنڈامنٹل رائٹ. جو ویج گیپ ہے آج تک اس پہ کوئی لا پاکستان میں نہیں آیا, نہ یہاں تک کہ اس پہ کوئی ججمنٹس بھی ہیں. اس پہ صرف ہمارا کیا نام ہے کانسٹیٹیوشن ہے, اس کا آرٹیکل 25 بتاتا ہے کہ جینڈر بیسس پہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے, بس وہ ایک منیمم کیپ ہے, اس سے اوپر اس کے اوپر کوئی لا نہیں ہے. بالکل. تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ جاپان کا ہم سے بہت زیادہ, جیسے آپ نے بتایا یو ایس اے, یہاں تک کہ ان کی جو سوکر ٹیمز ہیں انہوں نے اسٹرائک کر دی تھی کہ ہم کھیلیں گے نہیں جب تک ہماری ایکول ہو, کیونکہ وہ ورلڈ کپ بھی زیادہ جیتے ہوئے ہیں جو وومن ٹیم ہے, لیکن ان کی ویجز ان سے کوئی 4-6 گنا کم ہے. بالکل. سو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمیں ایکٹیولی جو ہے وہ قوانین لانے کی ضرورت ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. کمنگ ٹورڈز یو اینڈ کمنگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دا شو, آئی تھنک اس میں ہمیں میڈیا کے رول کے بارے میں بھی جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے, بیکاز ایجوکیشن اپنی جگہ, ایجوکیشن سسٹم اپنی جگہ, لاز اپنی جگہ, لیکن میڈیا آج کل کے دور میں جو ہے بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ٹو میک اینڈ ٹو چینج پرسپیکٹو. سو میڈیا, مور اسپیسیفکلی سوشل میڈیا, کیا کردار ادا کر سکتا ہے خواتین کی فل اینڈ افیکٹو پارٹیسپیشن انشور کرنے کے لیے نا سوسائٹی؟ اس میں اقبال نے کہا تھا نا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ایکچولی میڈیا کا رول بالکل ایک فرٹیلائزر کی طرح ہے. جب ایک سیڈ ہم بوتے ہیں اس میں ایک اپنی رائٹس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, اور جو وکٹم ہوتا ہے یا اینڈ یوزر ہے یا کسی ایک کمیونٹی کی ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو میڈیا اس کو فرٹیلائز کرتا ہے. اور وہ پودا جو تناور ہوتا ہے بعد میں پروان چڑھتا ہے, وہ ایکچولی میڈیا نے اس کے پیچھے بہت سارا رول پلے کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اویئرنیس کریٹ کرنی ہوتی ہے. بالکل. لوگوں کو پتہ ہوگا, اور میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں, جیسے ہمارے بہت سارے ناظرین ہمیں سن رہے ہوں گے, تو ہمیں ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ لگ رہا ہوگا. بالکل. پھر دوسرا ہوتا ہے کہ جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں وہ اسی طرح ڈسکشن سے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم فوکس کر سکتے ہیں, اور ان کی امپرومنٹ کی طرف بہت سارے رولز اپنے جو ہیں ان کو اجاگر کر سکتے. بالکل جی سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسیکلی بات کی ورکنگ ویمن کے رائٹس کے حوالے سے. اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا مختلف ایریاز آف لا میں قانون سازی کی گئی ہے, چاہے وہ ہراسمنٹ سے متعلقہ ہو, چاہے وہ میٹرنٹی لیو لا سے ریلیٹڈ ہو, یا فار دیٹ میٹر ویج ڈسکرپنسی سے ریلیٹڈ ہو, جہاں پہ ہمیں مزید قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. یہ لاز اپنی جگہ, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لاز کو پراپرلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو, خاص طور پہ خواتین کو جو ہے وہ اویئر کریں. اور اس میں نہ صرف ایجوکیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے بلکہ میڈیا کا ایکسٹریملی امپورٹنٹ رول ہے, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں رائٹس اینڈ رائٹس کی سینسٹائزیشن کے حوالے سے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.